عثمان بھائی. الحمد لله الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى فالق الحب والنوى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأحبابه وأولياء أمته وعلماء شريعته أجمعين وعلينا معهم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين سيد الأولين والآخرين. تمام احباب، محبت، عقیدت، خلوص، دل جمعی کے ساتھ اللہ کے محبوب حضور بزرگ سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا اخلاق، جن کا کردار،
جن کی گفتار اور جن کی رفتار اور جن کا امین ہونا اور جن کا صادق ہونا، سبحان اللہ، یہ بہت ساری باتیں ہیں، اور ان تمام باتوں کا ثواب، تمام باتوں کا مطلب ایک ہی جملے سے مل جائے گا۔ جہاں بھی مصطفیٰ کریم کا ذکر ہوتا ہے، عقیدت سے درودوں کی ڈالیاں، سلاموں کے گجرے نچھاور کر دو بڑا پار میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو تمام عقیدت محبت کے ساتھ درود کا نذرانہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب ربنا و مولانا محمد وعدنی الجود والکرم منبع العلم والحلم والحلم والحکم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ۔ حضرت علماء ذی وقار، آج کی یہ محفل مبارکہ بسلسلہ ایصال ثواب بزم حرمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام اس محفل کے روح روا اور ایسی محفل کے روح روا جو علاقہ آپ جانتے ہیں اور علاقے کے مکینوں کو جانتے ہیں، اور جاننے کے ساتھ یہ تأثر ابھارتے ہیں کہ محفل وہ ہے کہ جس میں لوگ کثیر تعداد میں آئیں، اور کثیر تعداد میں آ کر کچھ پیغام دیں۔ تو اس محفل کی سب سے بڑی شان یہ ہے، سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ جس مقام پر، جس وقت، جس ٹائم، جس لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، سننے والے سامعین اگر نہ ہو تو آسمان سے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور پھر اس محفل کو دیکھنے والے دیکھتے ہیں، اور پھر دیکھ کے یہی کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ، اب رضا کیا ہے؟ رضا کس کی ہے؟ راضی کس نے کرنا ہے؟
جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس نے جہان کو راضی کر لیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ، جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس نے جہان کو راضی کر لیا۔ اب رضا کے بھی کئی درجے ہیں، لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، حالات میرے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن یہ اس مہربان پروردگار کا کرم ہے کہ جب وہ چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے بلوا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ بس اتنی بات۔ اللہ کے مقدس کلام 90 پارے میں یہ آیت موجود ہے۔ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، یا ایھا الذین آمنوا استعمال کرو، یا ایھا الناس استعمال کرو، دونوں کی لغتیں الگ ہیں، دونوں کی لغتیں الگ ہیں۔ ایھا الناس والے کون ہیں اور ایمان والے کون ہیں؟ سبحان اللہ، ایمان والے کون ہیں؟ جب اللہ کے کائنات نے اپنے معمولی اشارے سے اتنا کہا کہ کن ہو جا، جی جی، کن ہو جا، تو 18,000 عالم وجود میں آ گئے۔ سبحان اللہ، 18,000 عالم۔ جب انسانیت کو ندا دی، انسانیت کو آج لوگ مذہب کو چھوڑ کر، علماء کی موجودگی میں بات عرض کر رہا ہوں، مذہب کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر بس ایک جملہ استعمال کر لیا ہے، انسانیت۔ انسانیت کی قدر کرو، تو انسانیت میں بھی اس کی قدر کرو جو دین کی قدر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اسلام میں ان کی قدر کرو جو دین کی خدمت کرتے ہیں۔ اب یہ تو خدمت نہیں ہے۔ اگر ایک عیسائی، ایک یہودی، ایک غیر مسلم اپنے عمل کے ذریعے رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تکذیب کرے، تمسخر کرے اور گستاخ بھی بن جائے، خاکے بھی بنائے اور مصطفیٰ کے کردار کی دوسرے انداز میں پیش کرے، تو اس کو کہا جائے کہ اس کو پکڑ کے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے۔ ہاں ہاں، بے شک، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، جو بھی گستاخی کر جائے۔ ایک بات اور سنا دیتا ہوں،
کافروں میں ایک ہے ولید بن مغیرہ، ولید بن مغیرہ، اور پورے قرآن کی سورت موجود ہے سورہ قلم، سورہ قلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کے گستاخوں کے ایک نہیں 11 نشانیاں بتائی ہیں۔ یہ ولید بن مغیرہ کون ہے؟ سرکار کریم کی شان میں بڑی بے ادبی کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، دنیا والے سنتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے۔ پروردگار جل مجدہ الکریم نے جب اس کی گستاخی سنی تو کسی اور کو نہیں کہا، جس کی گستاخی کر رہا تھا اسی کو کہا کہ محبوب ولید کی باتوں پہ غمگین نہ ہونا، اس کو صرف اتنا کہہ دینا، اُتلم بعد ذالک زنیم۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی؟ اُتلم بعد ذالک زنیم، اے محبوب اس کو کہہ دو کہ تیرے ترے امتیاز میں اصل نہیں، اصل دوسرے جملے مجھے بھی بولنے آتے ہیں، آج تو زمانہ اسی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ اپنے ملک کے سیاستدانوں کو نہیں دیکھا، چور لچھے لفنگے اٹھائے گیروں کو نہیں دیکھا، دعویٰ تو بڑا بڑا کرتے ہیں مگر کام وہی کرتے ہیں جو شیطان کرواتا ہے، پھر اس میں حق بھی نہیں پتہ لگتا اور باطل بھی نہیں پتہ لگتا کہ کون حق ہے کون باطل ہے۔ ولید بن مغیرہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ آیت آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تم حالت نماز میں ہو، نعمان صدیقی صاحب اور بھی بزرگ بیٹے ہیں، جب حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تم حالت نماز میں ہو، حالت نماز میں ہو اور میرے محبوب کا حکم آ جائے تو نیت توڑ کے حاضر ہو جاؤ، نیت توڑ کے حاضر ہو جاؤ، تردد نہیں کرنا۔ اگر شراسا غفلت کا شائبہ ہو گیا تو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پس انتظار کرو کس کا؟ اس کا انتظار کرو، عاصم زرداری کا انتظار کرو، بلاول کا انتظار کرو، نواز کا انتظار کرو، شہباز کا انتظار کرو، یا عمران کا انتظار کرو کہ ان کا کوئی عذاب آئے۔ یہ عذاب کیا دیں گے، یہ تو خود عذاب میں مبتلا ہے، یہ خود عذاب میں مبتلا ہے، بس انتظار کرو۔ اللہ اب
اپنا عذاب اتارے، اور جب اللہ کسی قوم کے اوپر اپنا عذاب اتار دیتا ہے تو پھر اس کے عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ فرمائے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے حبیب جب تک تو اس قوم میں تشریف فرما ہے اللہ اس قوم پہ کبھی اپنا بڑا عذاب نازل نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دنیا بچی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں۔ تو وہ پیارا رسول کیسا رسول ہے۔ نماز تو ہے اللہ کی، سورہ فاتحہ اس کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہو، تعوذ تسمیہ اس کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہو، قاعدہ رکوع سجود اس کی رضا کے لیے کر رہے ہو۔ چاہیے تو یہ کہ نماز جب اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو تو نماز پوری پڑھتے رہو، چاہے رسول اللہ کا بلاوا آئے یا نہ آئے۔ آنے اور نہ آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حکم دینے والا ہے رب العالمین، حکم کو نافذ کرنے والا ہے رحمت للعالمین۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ حکم کو نافذ کرنے والا ہے رحمت للعالمین۔ بات بڑھ جائے گی، تمہید میں آگے نکل گیا۔ ولید بے ادبی کر رہا تھا، غصاگی کر رہا تھا، اور ساتھ یہ جملہ جب انسانیت کو پکارا فرمائے کہ ایھا الناس، اے لوگوں، اور جب ایمان والوں کو پکارا تو کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ واہ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کی پہچان بھی 4 جملوں سے ہے۔ ایمان کی پہچان بھی 4 جملوں سے ہے۔ الف میم نون واو۔ الف سے سبحان اللہ، الف سے اللہ، میم سے محمد، نون سے نبی، واو سے ولی۔ واہ 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 واہ۔ جب تک ان 4 کو نہیں مانو گے ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ ولید بڑی بے ادبی اور غصہ کی کر رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا محبوب مایوس نہ ہو، اس کو اتنا کہہ دے اُتلم بعد ذالک زنیم، کہ تیرے نطفے میں اصل نہیں ہے۔ اب بات یہی ہے، آج کوئی عیسائی اگر رسول اللہ کی شان میں غصہ کر دے، کوئی یہودی اللہ کے محبوب کی شان میں غصہ کر دے، اور کوئی ہندوستان کا وہ شیطان نریندر مودی، تو آج کل شیطانیت پہ اترا ہے۔ ان شیطانیت کو جواب دینا یہ شیطانی قوتوں کا کام نہیں ہے، رحمانی قوتوں کا کام ہے۔ شیطانی قوتیں کیا ہیں، رحمانی قوتیں کیا ہیں؟ اگر رحمانی قوتیں اپنے گھروں میں گھس جائیں گی شیطان کو راستہ مل جائے گا، اور رحمانی قوتیں سر چل کے بولیں گی شیطانی قوتوں کا کلا کما کر دیا جائے گا۔ کرنے والا ہوگا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے بس اتنا کہا تیرے نطفے میں اصل نہیں، وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ فوراً دوڑا اپنی ماں کے پاس آیا، میری ماں کھڑی ہو جا، کھڑی ہو جا۔ کہنے کہ بات کیا ہے، بات کیا ہے؟ انسانیت بتا رہا ہوں، انسانیت۔ آج سب کو انسانیت کا درد ہے۔ اگر کوئی یہودی بے ادبی کر دے، عیسائی بے ادبی کرتے ہو، غصہ کی کرتے، تو بہت سے لوگ یہ کہہ کے اس کی جان چھڑا لیتے ہیں کہ یہ عیسائی ہے، اس نے گستاخی کی ہے، اس کو سزائے موت نہیں ہو سکتی، یہودی کو سزائے موت نہیں ہو سکتی، ہندو کو سزائے موت نہیں ہو سکتی۔ اگر مسلمان
کسی کو کچھ کہہ دے تو اس کو پھانسی کے پھندے پہ تو ٹانگ دیا جاتا ہے۔ آج سے 4-5 سال پہلے ممتاز قاضی کو پھانسی کے اوپر کس نے ٹانگا؟ پھانسی کا پھندا کس نے اس کے گلے میں ڈالا؟ وہ ڈالنے والے بھی نہیں رہے، اب ان کے خود پھندا پڑ رہا۔ اللہ، بے شک بے شک، ان کے خود پھندا پڑ رہا ہے۔ وہ تو اپنی بجا گیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کو کہ خودی کو کل بلا اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ اللہ نے پیغام دے دیا، اے میرے محبوب کے دیوانوں، میرے محبوب کے مستانوں، میرے نبی کے اوپر جان چھلکنے والوں، پہلے تم ہماری رضا چاہتے رہے، اب ہم تم سے کہتے ہیں بتاؤ تمہاری رضا کیا ہے؟ سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اب جس سے اللہ راضی ہو گیا اس سے زمانہ ناراض ہو تو کوئی بات نہیں۔ سبحان اللہ، ولید کو جب کہا کہ تیرے اپنی ماں کے پاس آیا اور کہا میری ماں کھڑی ہو جا، یہ بتا دے میرا باپ کون ہے؟ اب آ رہی ہے انسانیت، خالی انسانیت نہیں، محسن انسانیت، اور محسن انسانیت مصطفیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے علاوہ محسن انسانیت کا محسن کوئی نہیں، نہ برطانیہ کا کوئی شہزادہ ہے، نہ لندن کا کوئی سرمایہ دار ہے۔ اگر کوئی چاہے کہ ہم لندن میں جا کے پناہ لے لیں، ظالموں کو وہی پناہ ملتی ہے، نبی کے دیوانوں کو مدینے میں پناہ ملتی ہے۔ نبی کے دیوانوں کو مدینے میں پناہ ملتی ہے۔ ماں نے کہنے لگا میری ماں یہ بتا میرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا بیٹا جو تیرا باپ ہے وہ کہنے لگے نہیں سچ سچ بتا دے ورنہ ولید کی تلوار آج تیرا کام کر دے گی۔ ماں گھبرا گئی، کہنے لگے بات سننا چاہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو کے آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو کے آیا ہے۔ کہ لگے ماں یہ ٹھیک ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا، ان کے کردار کو نہیں جانتا، ان کی رفتار کو نہیں جانتا، ان کی گفتار کو نہیں جانتا۔ سائنس کی رفتار کیا ہے کہ سدرا سے آگے چلے جاؤ تو اس کو آگے کا پتہ نہیں۔ مصطفیٰ کی رفتار کیا ہے؟ جہاں سدرا پہ عقل ختم ہو جاتی ہے مصطفیٰ کی عقل مصطفیٰ کی عقل شروع ہوتی ہے۔ سائنس ٹیکنالوجی سب یہی رکھا رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاکھ چلے گا بنجارا۔ ماں کہنے لگی بیٹا محمد کی خدمت میں ہو گیا ہے، کہنے لگے نہیں یہ ٹھیک ہے، میں محمد کو نہیں مانتا، مگر ایک بات سن لے، اتنا ضرور مانتا ہوں کہ تو جھوٹ بول سکتی ہے، محمد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ محمد کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس نے کہا کہ بیٹا اب حقیقت سننا ہے تو سن لو کہ تیرا باپ بہت مالدار تھا مگر پتہ ہی نہیں تھا کہ مرد ہے یا عورت ہے۔ دولت کے نشے میں اتنا نیا المستقل تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مرد ہے یا عورت ہے۔ میں نے ایک بکریوں کے چرواہ سے قربت کی جس سے تو پیدا ہوا۔ ثنا سمعہ علی الخرطوم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجحیم۔ یہ وہ 11 نشانیاں ہیں، اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو 1 گھنٹے اس کے اوپر اتنی سیرافین گفتگو کرتا۔ بس آخری بات یہ، میں نعمان صدیقی صاحب اور ان کے
خالو جن کے یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، دل جمعی کے ساتھ کی، ان کے ایصال ثواب کو ثواب کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک اور عابد اور زاہد بندوں کا کلام ربانی کے ذریعے، احادیث طیبہ کے ذریعے، فقہاء کرام کے قول کے ذریعے، اولیاء کاملین کے فرمان کے ذریعے اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا کر دے تو ایصال ثواب تو آگے سے بھی پہنچتا ہے اور ایصال ثواب پیچھے سے بھی پہنچتا ہے، اور قرآن گواہی دے دیتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ہم کہتے مولا ان کو بھی بخش دے، ان کو بھی بخش دے، بزم حرمت رسول کے یہ تمام نوجوان اللہ تعالیٰ ان کو اور اس سے زیادہ اس علاقے میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں کہ اس محفل میں بلانے والوں کو تو بعد میں دعوت دیے، مجھے تو 25 دن پہلے انہوں نے دعوت دی تھی۔ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ نعمان صدیقی، ان کے بھائی، ان کے تمام ساتھی اور لبیک یا رسول اللہ کے کچھ لوگ جو آئے ہیں، کچھ سے مراد یہ نہیں کہ وہ آئے، وہ یہاں جو بھی آیا وہ سبھی لبیک یا رسول اللہ والا ہے، بس ہمارا تو ایک ہی نعرہ ہے کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے، ارے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی ملاقات ہوگی، آمنا سامنا ہوگا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محترم جناب صدارتی بیان یادگار اسلاف شبیر نورانی بزرگ عالم دین حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نورانی صدیقی دامت برکاتہم عالیہ اپنے خصوصی انداز میں مدحت سرکار دو عالم آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ محفل اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ منقبت اور مناقب کے سلسلے اور اس کے بعد بھی صلاۃ و سلام، دو اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ میں اور طہا حافظ طہا بزم تحفظ حرمت رسول کا ایک ہونہار طالب علم اور ہونہار نعت خواں، یہ میرے ساتھ ہوں گے۔ ایک شعر یہ پڑھیں گے، ایک شعر میں پڑھوں گا، اس کے بعد صلاۃ و سلام انشاءاللہ۔ میں تو پنج تنے کا غلام